بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. موت اور اس کی تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں مرحلے وار پیش کی جاتی رہیں گی. آج اس موضوع پر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ روزانہ بھیڑیا آتا ہے اور بھیڑوں کے گلے میں سے ایک ایک بھیڑ کو روزانہ لے جاتا ہے، لیکن ان بے وقوف بھیڑوں کو دیکھو کہ کتنے اطمینان سے گھاس کو کھانے میں مصروف ہے. یاکلون کما تاکل الانعام، قرآن کی قائد بھی ہے اس قسم کے لوگوں کے سلسلے میں جو بالکل غافل ہیں اپنی موت سے. یاکلون کما تاکل الانعام، کہ اس طریقے سے اتنی بے فکری کے ساتھ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام جس طریقے سے جانور کھایا کرتے ہیں. والنار مثوی لہم، اور ایسے افراد کا ٹھکانہ یقیناً جہنم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بالکل انتہائی غفلت میں انسان اپنی زندگی کو گزارے کہ اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ قرآن نے اس میں جہنم کی خبر دی. میں روئے یار کا مشتاق ہو کے آیا تھا، تیرے جمال کا شیدا تو ہے نقاب نہ تھا. کسی شاعر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ میں تو چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں اس نقاب پر عاشق ہونے کے لیے تھوڑی آیا تھا. تو پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، ہمیں نافرمانیوں میں اور دنیا سے محبت میں گرفتار ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. لیکن ہم آ کر یہاں پر اپنے اس مقصد کو بھول گئے، اطاعت پروردگار کے اس مقصد کو بھول گئے اور دل پر کچھ ایسے غفلت کے پردے چڑھا لیے کہ جو ایک بہت ہی حقیر چیز جو تھی خدا اور ائمہ اور معصومین کی نگاہ میں اس کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. ہمیشہ دیکھیے کبھی بھی آپ کو اس جگہ پر نہیں رہنا. آج کل لائٹ چلی جاتی، پیغمبر اسلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت تیز ہوا چلتی تھی اور چراغ گل ہو جاتا تھا. پیغمبر کا ایک طریقہ کار تھا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا تھا اور لائٹ جاتی تھی یعنی چراغ گل ہو جاتا تھا تو پیغمبر فوراً ایک جملہ کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خدائی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. پیغمبر اسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا سا جو پیریڈ ہے یہ بھی گزر ہی جائے گا. جس طریقے سے آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی لائٹ گئی ہے، کچھ دیر میں لائٹ آ ہی جائے گی. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے مشکلات ہو یا آسانیاں، اس پیریڈ کو بہرحال گزر ہی جانا. دیکھیے اب شعر میں نے اس سے پہلے پڑھا، ایک اور یاد آ گیا، لیکن ہے بہرحال یہ ایسا ہی کہ اگر ہم ویسے اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوشیوں کا جو پیریڈ ہے یہ اتنا کم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں صرف غم، تکالیف، آلام اور پریشانیاں. جیسے کہ آپ گفتگو آگے چلے گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ یہ صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی ان سے چھٹکارا مل سکتا. جہاں میں عرصہ عشرت سے سوا دہچن ہے غم کا، جو ہو دن عید کا تو اشارہ ہے محرم کا. شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر خوشی اور غمی کا جو تناسب ہے نا وہ 1:10 کا ہے. اگر ایک دن روز عید ہے تو محرم کے 10 روز. تو بہرحال یہ وقت کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گا، یہ وقت پاس ہو ہی جائے گا. مشکلات ہوں یا پریشانیاں، اس وقت کو ختم ہو ہی جانا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ابد الآباد والی ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری، ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ ان کی ایک دعوت کی. اچھا وہاں پہ طریقہ کار یہ تھا، عربوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کا الگ ہوتا ہے، اس کا سالن الگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بوٹیاں الگ ہوتی ہیں، سالن الگ ہوتا ہے. تو وہ لے کر آئے سالن ان کے ایک شاگرد شیخ انصاری کو دینے کے لیے. جیسے ہی دینے کے لیے آگے بڑھے ایک دم سے وہ سالن ہاتھ سے گرا اور پورا سالن زمین پہ بہ گیا. اتنی سخت شرمندگی اس طالب علم کو، لیکن فوراً ہی شیخ انصاری اس کو بھاپ گئے
اور پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنی پلیٹ کے اندر ان بوٹیوں کے اندر پانی مکس کر لیا اور روٹی کے ساتھ خوب مزے لے کے کھایا اور کہا کہ کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں، پیٹ اس سے بھی بھر جائے گا۔ تو بہرحال وہ مقصد ابھی تک کہنے کا یہ تھا کہ اس وقت کو بہرحال پاس ہو ہی جانا ہے، جس قدر بھی ممکن ہو۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جتنا رونا ہو آپ کو، آپ اس دنیا ہی کے اندر اپنے اوپر رو لیں، جس قدر رونا ہو آپ اس دنیا میں خود ہی رو لیں، کوئی دوسرا آپ کے اوپر ہرگز نہیں روئے گا۔ آپ کے شوہر اس وجہ سے روئیں گے کہ گھر میں کام کرنے والی تھی اور ایک اس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بچے اس وجہ سے روئیں گے کہ ہمارے گھریلو امور کی نگرانی کرنے والا کون ہوگا۔ ہر شخص اپنے مفادات پر روئے گا۔ کبھی آج تک ہم نے کوئی رونے والے میت پہ ایسے نہیں دیکھے کہ جو اس بات پہ رو رہے ہوں کہ نہ جانے ہمارا چاہنے والا جس سے ہمیں محبت تھی یہ جو قبر کے اندر گیا ہے تو نہ جانے نکیرین کے سوالات کس نے کیا جوابات دیے ہوں گے، قبر کی یہ پہلی رات اس پر کس طرح سے گزری ہوگی، اس کے لیے ہم کون کون سی ایسی چیزیں انجام دیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے بچ جائے۔ ہر شخص کچھ اپنے مفادات کے تحت رو رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے کبھی کوئی نہیں روئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، علماء کا کہنا ہے کہ جتنا رونا ہو اپنے حال پر اس دنیا ہی کے اندر رو لیجئے۔ جب یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے تھے، فرماتے تھے، اے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ، وہ جان جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو اس کے اوپر رحم کرو۔ یعنی مولا کا یہ فرمان آپ خود سوچیے۔ تو سارے باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آخرت کے سلسلے میں ہمارا دل نرم نہیں، ہم قساوت قلبی کا شکار ہیں، ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے، قرآن کی وہ آیت جو سورہ حدید کی آیت بھی ہے کہ کیا ابھی بھی صاحبان ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی آیات سن کر نرم پڑ جائیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ان گناہوں کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص بھی گناہ کو ترک کرنے کے اوپر تیار نہیں۔ تو یہ سختی ہمارے دل میں اپنے لیے بھی ایک سنگدلی کیسے پیدا ہوئی؟ ایک سنگدلی ہے نا، یہ قساوت قلبی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یہ انجام نکلنے والا ہے ان گناہوں کا، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پا رہے، اور اس وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے سخت دلی کا شکار ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پیدائشی طور پر کوئی بھی سنگ دل نہیں ہوتا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ، خدا کی فطرت ہے جس سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ تو بات کہ ہمارے عوامل اور ہمارے اعمال اور ہمارا کیا دھرا جو ہوتا ہے یہ ہم کو سنگ دل بناتا ہے۔ تو وہ ابتدائی جملے جو ہم ہر نشست سے پہلے کچھ نہ کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اس گفتگو پہ جو براہ راست موت سے متعلق ہے جانے سے پہلے، ان کے اندر آج کا ہمارا یہ جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے کہ اس تنگدلی کے اسباب کیا ہیں، یہ آخر یہ قساوت قلبی ہمارے اندر پیدا کیسے ہوئی کہ تمام تر چیزوں کا انجام سے واقفیت رکھنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو اسی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے۔ تو کچھ اس کے چند ایک اسباب بیان ہوں گے، پھر اس کے 2 سے 3 علاج ہم آج کی نشست میں بیان کریں گے اور براہ راست اپنے موت کے موضوع پر گفتگو شروع کر دیں گے۔ نمبر 1 سبب کہ یہ قساوت قلبی ہمارے اندر آئی کیسے؟ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب غلط نگاہیں، بے باکانہ نگاہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کے اندر مرد ہو یا عورت کہ سب کے سب کس طرح شتر بے مہار کی طرح سے بے باکانہ طور پر ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، بہت ہی برے شہوت انگیز مناظر، اور آہستہ آہستہ کی برائی بھی لوگوں کے دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے غلط نگاہوں کا قساوت قلبی کے اسباب میں۔ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ ایک بھی کوئی ایسا غلط منظر ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کوئی بھی ایک بے باکانہ نگاہ کہ دل کے اوپر ایک پردے کو ڈال دیتی ہے، اور مسلسل ہزاروں حجابات اور پردے ہمارے دل کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل ہمارا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔
آنکھیں جو کبھی تلاوت قرآن کی آواز سن کر بھیگ جایا کرتی ہیں، آج ان آنکھوں کے اوپر یہ جو بے باکانہ مناظر دیکھنے کی وجہ سے تلاوت قرآن کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، اور وہ شخص کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے اس کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، آج کوئی کیفیت اس کے دل پر مرتب نہیں ہو رہی۔ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ آنکھوں کو مٹکانے کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ ہم بہت تیز رفتاری سے اس کو آگے گزر رہے ہیں کرتے ہوئے گفتگو، تو پہلا سبب قساوت قلبی کا یہ، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن لینے کے حوالے سے چاہے کوئی چیز ہو، بہرحال کوئی بھی ایسا منظر جو کہ ٹی وی آج کل ان مناظر کے ساتھ بھرپور ہو گئے ہیں، ہر ایک ایسا منظر چاہے آپ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ دیکھ رہے ہوں، وہ آپ کے دل کے اوپر ایک پردہ ڈال دے گا اور دل سخت ہونے لگے گا۔ دوسرا سبب، ایک سبب یہ بھی ہے ہمارے دل کے سخت ہو جانے کا کہ آخرت کے اور موت کے امور کو بہت سرسری لینا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ یہ جو سرسری لینے والی جو فطرت ہے نا، اس سے بھی دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ نیخ آہانی درسن، کبھی بھی سخت پتھر کے اندر کبھی بھی کیل پیوست نہیں ہوتی۔ کیل کو پیوست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں وہ ٹھوکی جا رہی ہے کیل، اس میں کچھ نرم ہونا اس کا ضروری ہے۔ بہرحال اب اس کے اوپر اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آج ایک خاص اگلے مرحلے، بیماری سے ایک اگلا مرحلہ ہے، اس پہ ہمیں لے جا کر گفتگو کو روکنا۔ تیسری چیز ہے شکم پوری اور حرام خوری، یہ دل کو بہت سخت بناتی ہے۔ قد مولعت بطونکم من الحرام، جو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے امام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ شہید دست غیب شیرازی نے امام کے جملے کو یوں ادا کیا ہے کہ میرے جملے تم پر یوں اثر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تمہارے پیٹ حرام کھانوں سے بھرے ہوئے۔ تو بہرحال اس کی بہت بڑی وجہ انسان اپنے مال کو چیک کرتا رہے مسلسل کہ اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر گناہ دل کو سخت بناتا ہے۔ شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ سرے بازار اپنے حسن کی نمائش کرنے والی عورتیں یہ اس طریقے سے لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آرائش کر کے باہر نکلنا، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ ہر گناہ جو بھی اس انداز کا ہو کہ اگر آپ نے اس سلسلے میں بھی احتیاط نہ کی، چاہے اس کے اندر آفیسز یا اسکول اور کالجز میں جانے والی خواتین ہوں یا مدرسے میں آنے والی خواتین، ان مسائل کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا جا چکا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جتنے بھی گناہ اس انداز سے ہوتے جائیں گے، ہر گناہ دل پر ایک پردہ ڈالے گا اور دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور امام نے خواب دیکھا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر بہت سارے درندے حملہ کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک کتا بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے۔ یہ شمر لعین تھا۔ امام اس گناہگار و بدکار کی حقیقی اور معنوی شکل دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے گفتگو میں آگے چل کر آئے گا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی ایک معنوی شکل بھی بنتی، ان کی ایک شکل بنے گی جو کہ اس دنیا کے اندر بھی دیکھی جا سکتی، لیکن بہرحال تو ہر گناہ دل کو سخت کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے کیونکہ یہ بھی قساوت قلبی پیدا کرنے کے اسباب میں سے۔ پانچویں چیز دیرینہ خواہشات، یہ دل کو بہت سخت بناتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیاوی خواہشات کو طول نہ دو، کیونکہ دنیاوی خواہشات کو طول دینا یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ جب دل میں ہر وقت
ہر وقت فقط اور فقط دنیا کی باتیں ہوں، لمبی لمبی امیدیں، اب یہ کر لیں، اب وہ کر لیں، اب فلاں چیز کر لیں، وہ 10 سالہ منصوبہ، وہ 20 سالہ منصوبہ، یہ سارے کے سارے جو ہم دلوں کے اندر اپنے بناتے رہتے ہیں، جب مسلسل دل اس طرف لگا رہے گا دنیا کی طرف، تو آخرت سے غفلت ہو جائے گی اور بالآخر اس کی طرف سے دل سخت ہونے لگے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کی ان خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کھارے پانی کو پینے کی مانند ہے کہ اس کو جتنا پیتے چلے جائیں پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، چاہے کوئی خراب پتی ہو یا بالکل کنگال۔ دونوں کے جب موت کا وقت قریب آئے اور آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا آپ کی خواہشات پوری ہو گئی، تو دونوں ہی مایوس خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ البتہ امیدیں بڑی لمبی لمبی ہوں گی کہ یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے، ڈائریکٹر جنرل ہو یا کسی آفس کا چپراسی، دونوں سے اگر آپ پوچھیں مرتبہ تو دونوں کی خواہشات کبھی بھی پوری نہ ہوں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک راہب ہے جو غار کے اندر بیٹھا ہوا، پیغمبر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایک پیغمبر وقت تھے، میں نے ان سے ملاقات میں اپنے پوچھا تھا کہ میری عمر کتنی ہوگی، تو اس پیغمبر وقت نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری عمر فقط 700 سال ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ 700 سال کے لیے گھر کو بنا کے کیا کرنا، بس میں غار کے اندر عبادت خدا کرتا رہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا لیکن ایک امت میری ایسی بھی آنے والی ہے جن کی عمریں 100 سال سے زائد نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ بڑے بڑے گھر بنائیں گے، محلات بنائیں گے اور اپنے رہنے کے لیے ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کریں گے جیسے ہمیشہ یہیں پر رہنا۔ آگے چل کر ایک گفتگو ہماری آئے گی جس میں پیغمبر اسلام کا ہم وہ قول نقل کریں گے دوبارہ، جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوا کریں گی۔ تو اتنی مختصر سی مدت، اس راہب نے کہا کہ پیغمبر اسلام اگر میری عمر اتنی ہوتی جتنی آپ اس امت کی عمر فرما رہے ہیں 60 سے 70 سال، تو اس کو تو میں فقط ایک سجدے ہی میں گزار دیتا۔ تو یہ دنیاوی خواہشات، آگے چل کر میں اس کا بھی ایک تذکرہ کرنے والا ہوں جو کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لمبی لمبی دراز امیدیں ہیں اس کے اندر یہ کریڈٹ کارڈ لینا بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی میں جو اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا، آئمہ کی سیرت سے اس بات کو میں واضح کروں گا کہ یہ سب کچھ لینا، اپنے آپ کو قسطوں کے اوپر چیزیں لینا، یہ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لوگ ہاؤس بلڈنگ کے 20-20 سال کے لون لے لیتے ہیں جو کہ اترنے کا نام نہیں لیتے اور آئندہ آنے والی نسلیں تک ان کو اتارتی رہتی ہیں۔ اور خالی یہی ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس کی مثالیں۔ پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ اسامہ نے ایک کنیز کریڈٹ پر 2 ماہ کی مدت کے لیے لی، یعنی اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 2 مہینے کے وعدے کے اوپر۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیغمبر اسلام نے اسامہ کے لیے فرمایا اسامہ طول عمل رکھتا ہے۔ بہت لمبی لمبی امیدیں ہو گئی اسامہ کی، 2 مہینے کے وعدے پر اس نے اس معاملے کو کیا ہے، یعنی گویا اسامہ اپنے آپ سے اس بات کے اطمینان میں کہ 2 مہینے تک میں زندہ رہوں گا۔ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح سے جو ہم قرضے لے لیتے ہیں کریڈٹ کارڈوں کی صورت میں اور زبردستی خاص سازش کے تحت اس کے اندر پوری دنیا کو مبتلا کیا گیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے اور یہ بھی غفلت پیدا کرتی ہے اور قساوت قلبی لے کر آتی ہے، کیونکہ یہ طول عمل کی نشانی کہ ٹھیک ہے 1 سال کے عرصے میں ہم پورا کر دیں گے، ہم اتنے عرصے کے اندر پورا کر دیں گے، اور زبردستی کا قرض لینا اور بلا وجہ قرضہ لینا یہ بھی موت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ بھی روایات کے اندر یہ بات یعنی علماء کے اقوال میں بات آئی۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، بس یہ تھوڑی سی تمیز کے بعد ہم اپنے اس موضوع پر چلے جائیں گے، ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیغمبر اسلام ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو نوالا بھی میں لقمہ اپنے حلق منہ میں لے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا دل میں کہ میں اس کو نگل بھی سکوں گا یا نہیں، اتنا موت سے اپنے آپ کو قریب جانتے تھے پیغمبر اسلام۔ گھر سے باہر نکلتے وقت علماء نے کہا کہ انسان یہ سوچے کہ واقعی پتہ نہیں مجھے گھر واپس لوٹنا نصیب ہوگی یا نہیں، سونے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ معلوم نہیں میں اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے سوتے بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا مجھے رقم کی بڑی شدید ضرورت، میری کچھ امداد کریں۔ امام نے کہا صاحب میرے پاس کوئی نقد رقم تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک مال ہے جو جب بک جائے گا تو میں تم کو پیسے دے دوں گا۔ کہا مولا صرف 2 مہینے
کہ مدت کے لیے وعدہ کر لیں کہ آپ 2 مہینے کے اندر اندر مجھے دے دیں گے. امام نے کہا نہیں، میں وعدہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، میں کس طریقے سے تم سے وعدہ کر لوں. تو اس قسم کے کوئی بھی وعدے کرنا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اور جتنی انسان کی امیدیں دراز ہوتی چلی جائیں تو پھر وہ اس کی سوچ ہمارے ساتھ کی سوچ کی طرح سے ہو جاتی. وہ کہتا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کر دوں گا اور جہنم میں جانے کا حقدار ہو بھی جاؤں گا تو کیا ہوا، میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو رہ کی حکومت مجھے مل جائے گی نا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ واصل جہنم کیا اور رہ کی حکومت بھی نہ ملی. بڑی لمبی لمبی امیدیں اور بڑے پلان بنائے بیٹھا تھا ہمارے ساتھ. تو بہرحال اسی طریقے سے اگر ہم نے بھی اتنی لمبی امیدیں اور 15 20 سال کے پلان اور اس کے اوپر آمد درآمد اور قرضوں کی واپسی اس جھنجٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈالا تو یہ اس دنیا کے اندر ہی آپ کو اس قدر مشغول کر دیں گی یہ چیزیں کہ آخرت کو بھلا دیں گی اور دل سخت ہونے لگے گا. تو یہ طول عمل بہت دراز امیدیں پیدا کرنا یہ خود بھی موت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. چھٹی چیز جو علماء نے سلسلے میں بیان کی وہ ہے حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ سونا اور حد سے زیادہ باتیں کرنا. یہ بھی قساوت قلبی کو پیدا کرتا ہے. حد سے زیادہ کھانا سونا قساوت قلبی کو پیدا کرتا ہے اور حد سے زیادہ باتیں کرنا. یہ بھی آپ اس پہ بھی اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی دل کو سخت کرنے والی چیز ہے. جب حد سے زیادہ باتیں کریں گی تو باتیں کیا ہوں گی اس کے اندر، وہی دنیا کی باتیں، اور پھر یہ کہ وہ غفلت کے پردے دل کے اوپر ڈالتی چلی جاتی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو قساوت قلبی پیدا کرنے والی چیز ہے اس میں گوشت کا بہت زیادہ استعمال. گوشت کا اگر بہت زیادہ استعمال جو کہ آج کل بہت رائج ہو گیا ہے یہ بھی قساوت قلبی پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس حیوان کا گوشت کھایا جائے گا زیادہ اس کی ہی خصوصیات پیدا ہوتی چلی جائیں گی. جیسے کہ آج کل میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرغی کھانے کا بہت رواج ہے. تو جس طرح مرغی ہر وقت دانہ چگنے کی فکر میں رہتی ہے اس طرح انسان فقط اور فقط ہر وقت کھانے اور کمائی کی فکر میں رہے گا. تو وہی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی. امام کی حدیث ہے یہ بھی دل کو سخت کرنے والی چیزوں کے اندر سے حد سے زیادہ کھانا سونا اور باتیں کرنا. اس کے بعد علماء نے ایک اور دل کو سخت کرنے والی چیز کا ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے بین الطلوعین سونا. بین الطلوعین اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک ہوتی ہے صبح صادق جس وقت طلوع ہوتی ہے جو نماز فجر کا اول وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک کے درمیانی عرصے میں سونا. یہ دل کو سخت بنانے والی چیزوں میں سے ایک. ہمارے ایسے لائف اسٹائل آج کل ہو گئے ہیں کہ دیر سے سونا اور اس کے بعد بہت زیادہ بیمار افراد کی بھی نمازیں قضا ہونا، یا اگر نماز پڑھ بھی نہیں بالکل لاپرواہی سے تو اس کے بعد 2 منٹ کے اندر اندر ہی بستر پہ گر کر دوبارہ سو جانا. یہ والی ایک ایسی چیز ہے بہرحال کہ بین الطلوعین سونا یہ دل کو بہت سخت بنانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اچھا، جبکہ ہمارے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کا ایک طریقہ کار تھا، بلکہ وہ ملتی ہی ہے نا روایت، 19 رمضان کی صبح کو جب چلے تھے نماز کے لیے تو اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی اور فجر کا اول وقت امام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا بس صبح اذا تنفس، اے صبح گواہ رہنا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ طلوع ہوئی ہو اور علی اس وقت سو رہا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. تو کچھ نہ کچھ رمق تو مولا کے ماننے والوں کی ان کے کردار میں ہونی چاہیے نا. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی، اب اتنا وقت نہیں ان پہ گفتگو کی جائے، اور اس کے اندر ایک اور دل کو سخت کرنے والی چیزوں کے اندر سے ایک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو برا بھی لگے، لیکن یہ بھی روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھنا. اچھا، یہ دیندار عورتوں کے لیے بھی کہ جب عورتیں بیٹھتی ہیں کسی بھی جگہ پہ تو اس وقت جو حرام چغل خوریاں اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بہرحال یعنی خاص طور پر روایت میں عورتوں کا تذکرہ آیا، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت فقط اور فقط دنیا کی باتیں زیادہ کیا کرتی ہیں، سوائے اس کی کہ وہ ایسی دیدار عورتیں ہو جائیں جو آخرت کی باتوں کو ایسی محفلوں کے اندر اگر بیٹھ کے بیان کریں تو کیا ہی کہنا. اس کے بعد علماء نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے، مال و ثروت کے پیچھے بہت سے زیادہ بھاگنا، کیونکہ مال کی کثرت یہ بھی آخرت کے خوف کو دل سے نکال دیتی.
بلکہ روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ جو شخص بھی دن و رات مال کو جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے، قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشہور ہو۔ پیغمبر اسلام نے ایک بہت ہی عجیب یعنی ڈرا دینے والی بات ابو ذر سے کہی، اے ابو ذر، میری امت کے تمام مالدار اور غنی افراد ہلاکت میں، سوائے ان مالداروں کے کہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے انفاق کرتے ہیں، صرف وہ نجات پائیں گے، باقی تمام غنی اور مالدار لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال قارون کی بربادی کا سبب یہی دولت بنی تھی، اور ہم کبھی موقع ملا تو کریں گے بھی کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ابھی دولت نہیں آئی تو سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس سے مستغنی ہیں ابھی، اور ہمارے اوپر تو ایسا وقت نہیں آیا۔ آج ہی کسی کا اس وقت آج کے روز 50 کروڑ کا انعام مطلب نکل آئے، یقین جانیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے دن سے وہ خاتون مدرسے آنا بند کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو کام یہ ہوگا، اور فوری طور پر یہاں سے باہر نکلنے کی فکر سوار ہو جائے گی، اور بہرحال سب سے پہلا حملہ آپ کے دین کے اوپر ہی ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ بہت اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ باہر رہ کے بھی تو انسان مثلاً اپنے آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ شیطانی پھندے ہوں گے کہ جس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز بس اس پہ ہم بات کر کے اور قساوت قلبی پیدا کرنے والی چیزوں کے اسباب میں اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جائیں گے، وہ یہ ہے علماء نے بیان کیا کہ 4 دنوں سے زیادہ افطار کرنا، یعنی 4 دن مسلسل ایسے گزر جائیں جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، یہ دل کو سخت کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی ہر ایک ہفتے کے اندر 2 دن روزہ رکھنا بہت ریکمینڈیڈ ہے، پیر اور جمعرات خاص طور پر، یعنی 4 مسلسل دن ایسے گزر جائیں جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا، تو یہ بھی دل کو سخت بنانے والی چیزوں میں سے مسلسل 4 روز سے زائد افطار کرنا۔ اچھا بس اس کے اندر ایک بات اور بیان کیجیے کر دی جائے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ قساوت قلبی تو ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس کو نکالیں کس طریقے سے؟ تو نکالنے کے بھی اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ نکالنے کے طریقوں کے اندر سے علماء نے دل کو نرم بنانے والی جو چیز ہے اس کے اندر سے ایک چیز ہے موت کی یاد۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ دل کو نرم بناتی، موت کی یاد۔ اچھا اتنا میں بات اور بتا دوں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ موت کی یاد سے ڈریں بالکل بھی نہیں۔ موت کی یاد کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے موت جلدی نہیں آتی بلکہ اور دیر سے آتی۔ آپ نے شاید اس سے پہلے شاید ہی ایسی بات سنی، موت کو یاد کرنے سے موت میں ہمیشہ تاخیر ہوتی، کبھی بھی موت جلدی نہیں آئے گی۔ جبھی موت کی یاد کے سلسلے میں بات بیان کی جاتی ہے کہ کفن کو اپنے آمادہ رکھنا، اپنا کفن تیار رکھنا، یہ موت کی یاد کے سلسلے میں جو پوائنٹ ہے جو علماء نے بتائے، موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے کفن کو آمادہ رکھنا، اور وہ چیزیں جو اپنا عمر کو، جو آپ کی عمر کو بڑھاتی ہیں، ان میں سے کفن آمادہ رکھنا بھی شامل ہے۔ تو آپ کر رہی ہیں موت کی یاد، لیکن یہ اس سے آپ کی عمر طویل ہوگی۔ اور شہید دستیاب شیرازی نے تو یہاں تک اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اپنا کفن نکال کر دیکھے، اور اس وقت اس وقت بھی کفن نکالے تو یہ جملہ کہے کہ پروردگار اس کفن کو میرے لیے مبارک قرار دینا۔ یہ موت کی یاد دماغ میں اس سے آتی ہے اور اس سے دل نرم ہو جاتا ہے انسان۔ اور شہید دستیاب نے جملہ اور کہا ہے کہ عورتوں نے جو کفن اپنے لیے مہیا کر کے رکھا، ان کو چاہیے کہ اس میں سے جو مقلا ہے وہ روزانہ نماز کے وقت نکال کے پہن لیا کرے، اس سے ان کا دل بہت زیادہ نرم ہو جائے گا۔ اسی اعتبار سے موت کی یاد میں قبرستان جانا بھی شامل ہے، اپنے عزیز اقارب اور رشتے داروں کی قبروں کے اوپر جانا یہ بھی شامل ہے۔ اتنا اور بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے، ہمارے سب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، عورتوں کا قبرستان جانا حرام، ورنہ فقہ جعفری کے اندر اور ان کی بھی جو دیگر دو فقہ ہیں، فقہ مالکی اور شافعی، ان کے اندر بھی عورتوں کا قبرستان جانا حرام نہیں۔ تو بہرحال لیکن کیونکہ یہاں پر رائج نہیں ہے، عورتیں عام طور پر جاتی نہیں، ورنہ تو ایک دفعہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام کی ایک رشتہ دار خاتون کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کو کھدوایا ہوا تھا اور اس کے اندر کئی ہزار مرتبہ انہوں نے ختم قرآن کیا تھا اس قبر کے اندر بیٹھ کر، جن کا نام نفیسہ خاتون تھا۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر ایک چیز شامل ہے۔ اور بس اس کے اندر ایک آخری چیز اور بتا دی جائے، یعنی ایک تو موت کی یاد ہے،
جس سے دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے ایک چیز اور اس سلسلے میں کہی ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ بہرحال کیونکہ آپ کسی نہ کسی موقع پہ تو جا کر اس کو روکنا ہے نا سلسلے کو۔ اب آ جائیے اپنے ہم گفتگو کو وہاں سے متصل کر لیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی، اور ہم گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مریض جب انسان ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، جس کا میں نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، اس کے سچے مسئلے تو بالکل بھی نہیں بتائے تھے، اور اس سلسلے میں دیکھیے کچھ احتیاطات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے اوپر بھی انسان کو ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، بلکہ جتنی بھی کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی تھی امام ان سے بھی بہت احتیاط کرتے تھے جو ایک دوسرے سے لگ جایا کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے متعلق جو اس حد تک جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ بالکل بھی وہ ہر علاج سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن وہ لگنے والی بیماری تھی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم چھٹے امام کی خدمت میں جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ، یہی تمہارے بیماری کا علاج ہوگا۔ وہ امام جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی امام اس کو نظر آئے وہ فوراً امام کی طرف آگے بڑھا، لیکن امام نے فوراً اس کو دور سے کہا اپنی جگہ پر رک جاؤ، خدا تم کو شفا دے گا، آگے مت بڑھو، خدا تم کو شفا دے گا، میرے قریب نہ آؤ، خدا تم کو شفا دے گا۔ امام نے اس کو وہیں روک دیا، وہ شخص بہرحال رک گیا، گھر آیا، رات کو سویا، صبح اٹھا تو وہ تمام جلدی مرض اس سے دفاع ہو چکا تھا۔ درود بھیج دیجیے محمد اگرچہ مجھے مریض کے مستحبات وغیرہ بیان کرنا تھے، اور بلکہ اگر چاہیں تو میں صرف 5 منٹ کا وقت لوں گا، پرانا گروپ جس کو سن چکا ان کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن نئے آنے والے افراد کو ایک اندازہ ہو جائے کہ جب بھی انسان مریض ہوتا ہے تو اس پہ کچھ مستحبات آ جاتے ہیں، اور جو اس کی عیادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ مستحبات آ جاتے ہیں۔ ان مستحبات کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم فوراً ہی ظاہر کہ جب انسان آثار موت دیکھتا ہے تو اس پر کچھ چیزیں کرنا ضروری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز وصیت کو تیار کرنا بھی شامل ہے۔ وصیت کیسے تیار ہوگی؟ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اچھا کام اردو زبان میں ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے کیا، اور ایک ماڈل وصیت نامہ تیار کیا تھا۔ اس کی ایک کاپی آج بھی میرے پاس میرے سامنے موجود ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، البتہ یہ صرف ایک ہی کاپی ہے، اس کی میں کوشش کروں گا کہ ایک کاپی بنوا کے آپ لوگوں کو دے دی جائے تاکہ اس سے پھر آپ مزید کاپیاں بنوا لیں۔ یہ ایک مکمل وصیت نامہ ہے، اور واقعی اردو زبان میں اس سے اچھا ابھی تک ہماری نگاہ سے کوئی نہیں گزرا۔ البتہ ایک آدھ وصیت نامہ اردو زبان میں اور بھی، فارسی میں تو خیر بہت سے وصیت نامے ہیں، لیکن اس سے اچھا کوئی وصیت نامہ جس میں ہر ہمارے اعتبار سے تمام امور کا خیال کیا گیا ہو، ایسا کوئی اب تک نہیں گزرا۔ تو جب بھی کبھی انسان کوئی مریض ہو جائے تو میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت، العروۃ الوثقیٰ، اس کے اندر مریض کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، بس وہ جلدی جلدی آپ کی خدمت عرض کر دیا۔ اس کے بعد وصیت کے کچھ موضوع پہ آ کے پھر ہم فوراً سکرات موت کی طرف چلے جائیں گے۔ سکرات یعنی حقیقی طور پر موت کی وہ منزل کہ جہاں سے موت کا سمجھے پہلا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ البتہ سکرات کی صرف آج ایک تمہیدی گفتگو آئے گی، اس کی اصل تفصیلات کی کیفیات، اس پہ کام آنے والے اعمال، اس میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جانے والے اعمال جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کا تذکرہ وہ تو شاید اگلی گفتگو میں آ سکے۔ جب بھی کبھی انسان مرض میں گرفتار ہو جائے تو علماء نے ایک چیز کہی ہے، سب سے پہلی چیز کے اندر ہی کہ اس صبر و شکر سے کام لے، کبھی بھی واویلا نہ کرے، صبر و شکر سے کام لے۔ دوسری چیز اس مستحبات میں سے یہ ہے کہ غیر مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے، یا غیر مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت کر سکتا ہے، غیر مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے۔ تیسری چیز ہے 3 دن تک اپنے مرض کو چھپا کر رکھے، یہ مستحبات میں سے ہے مریض کی، ثواب اس کو ملے گا اگر وہ 3 دن تک اپنے مرض کو چھپا دے۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اپنے توبہ کی تجدید کرتا رہے، یہ نہیں کہ اسی وقت پہلی دفعہ توبہ کرے، نہیں، بلکہ اپنی توبہ کی تجدید کرے۔ اس کا مطلب یہ تقاضا ہے کہ روزانہ اس کو توبہ کرنا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ فقراء، خاص طور پہ جو رشتہ دار کم حیثیت کے لوگ ہیں،
ان کے اوپر انصاف کرے، ان کی مالی مدد کرے اس بیماری کے عالم میں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ 3 دن کے بعد مومنین کو اپنی بیماری کی اطلاع دے۔ 3 دن سے پہلے اطلاع نہ دے، 3 دن کے بعد اطلاع دے۔ اس کے بعد ہے ان کو اپنی عیادت کے لیے آنے کی اجازت دے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ دوا پینے میں اور ڈاکٹر کے پاس جانے میں جلدی نہ کرے، کچھ وقت کا انتظار کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ دوا پینے میں یا ڈاکٹر کے پاس جانے میں جلدی نہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی صحتیابی سے مایوس ہو کر نہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور جانا ہی پڑے گا تو پھر چلا جائے۔ ہر اس چیز سے بیمار اپنے آپ کو بچائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور 10ویں چیز صدقہ دے راہ خدا میں، کیونکہ پیغمبر اسلام یہ فرما گئے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، تو صدقہ دے۔ اور اس کے اوپر جو ہماری گفتگو جب اپنے موقع پر آئے گی تو بڑی تفصیل اس کے اندر آئے گی کہ مومنین کے سامنے جو بھی عیادت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے توحید کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا اور تمام عقائد حقہ کا اظہار کرے۔ یہ مستحبات میں سے اور اس کا خاص ثواب اور فائدہ ہے جو کہ اپنی گفتگو میں جب ہم حالت اعتذار کی کیفیت بیان کریں گے اس وقت آئے گا۔ اتنا اور بتا دوں کہ حالت اعتذار میں آپ کی عقل مکمل طور پر کامل ہوگی، یعنی آپ اس وقت آپ کے اوپر اپنے اوپر بھی کچھ واجبات ہوں گے جن کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہوگی، ہم مرنے والے ہوں گے تو سب چیزیں ثابت ہو چکی ہوں گی، نہیں، اس وقت بھی ہم مکلف ہوں گے اور کچھ امور اس وقت بھی انجام دینے واجب جو کہ اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے۔ اور 12ویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے ہوں اور وہ چھوٹے ہوں تو ان کے لیے کسی امین شخص کو نگران مقرر کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور 13ویں چیز یہ ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا یہ بھی مستحب ہے۔ ویسے تو آپ مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی، لیکن یہ کہ 1/3 کی وصیت کر کے جائیں، خواہ وہ مال آپ کا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس کا خاص فلسفہ ہے جو آگے چل کر یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ثلث مال یعنی 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا ہی کیوں رکھا گیا ہے اسلام۔ اس کے بعد جو مستحبات میں سے کہ مریض اپنے لیے کفن کا اہتمام کرے اور اس کو دیکھتا بھی رہے۔ اور 15ویں چیز یہ ہے کہ خدا سے حسن ظن کا اظہار کرے کہ رحمت خدا میری شامل حال ہوگی اور میں بخش دیا جاؤں گا، بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کا اظہار کرے، خدا پر حسن ظن کا اظہار کرے۔ بلکہ علماء نے اس جملہ لکھا ہے اس کتاب میں بلقیلہ بوجوب ہی، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا ہے واجبات میں سے بھی۔ اور کچھ روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے وجوب ہی حال نجا، بعض روایت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالت اعتذار میں خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا واجبات میں سے۔ پھر اس کے بعد جو عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں کچھ ان کے بھی مستحبات ہیں، بس جلدی جلدی سن لیجیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، علماء نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے خدا کی عیادت کرنے کا ثواب۔ اور اس کی جو آداب ہے اس کے اندر سے یہ ہے کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے آپ جائیں لا یطیل الجلوس، کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں، سوائے اس کے کہ مریض خود تقاضا کرے کہ آپ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھیں۔ جب بھی کبھی مریض کے پاس جائیں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں۔ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اس وقت کوشش یہ کریں کہ زیر لب سورہ فاتحہ پڑھیں۔ زیر لب میں نے خود سے کہا، یہ مسائل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اور گھر میں افراد ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم نعوذ باللہ مرنے کی اس کے لیے کوئی آپ سورہ فاتحہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ زیر لب پڑھنا آج کل ویسے بھی عربی آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی جہاز کے اندر بھی کوئی جا رہا ہو خاص طور پہ غیر ملکی ایئر لائن میں اور کوئی دعا عربی کے اندر پڑھنے لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ جہاز کو فوراً گرام کر دیا جائے کہ کہیں خود کا حملہ اور تو نہیں گئی تو اس سے پہلے دعائیں پڑھ رہا ہے۔ خیر اسی اعتبار سے اگر کوئی سورہ فاتحہ اس دوران پڑھ رہا ہو تو بہرحال یہ مستحبات میں سے، اور اس کی اتنی زیادہ تاکید لکھی ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ خاص طور پر اس پڑھنے کی تاکید یوں بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام بلکہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کے اوپر بھی، مرے ہوئے شخص کے اوپر بھی 70 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس کی روح کے جسم میں واپس آ جائے تو تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، تو یہ مریض بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ تو روایت میں یہ بھی آئی کہ یا تو 70 مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یا 40 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ ضرور سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔
پھر اس کے بعد مریض کے لیے شفا کی دعا کی جائے، اور مریض کو ہر اس چیز کھانے سے، مریض کے سامنے ہر وہ چیز کھانے سے اجتناب کیا جائے کہ مریض کا دل بھی اس کو دیکھ کر کھانے کو چاہنے لگے جبکہ وہ مریض کے لیے نقصان دے۔ یہ آداب میں سے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کھائی جائے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے اس کے آداب میں سے کہ مریض کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور وہ آپ پہ ناراض ہونے لگے۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں بس یہ آپ کو خیال رکھنی ہے کہ مریض سے دعا کی فرمائش کی جائے، کیونکہ یہ بھی امام فرماتے ہیں کہ 3 افراد سے دعا کی خصوصی طور پر فرمائش کرو، الحاج والغازی والمریض۔ حج سے آنے والا شخص، اس سے دعا کی فرمائش کرو، میدان جہاد سے جو شخص آ رہا ہے اس سے دعا کی فرمائش کرو، اور مریض سے دعا کی فرمائش کرو کہ خدا ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر کچھ مستحبات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا، اب آ جائیے، اب کیفیات کچھ ایسی ہو گئی کہ مریض کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرا ہو سکتا ہے کہ آخری وقت قریب ہو۔ اب جیسے کہ میں نے اس کے بعد کہا کہ بہرحال مریض کو اپنا وصیت نامہ تیار کرنا، جیسے کہ جو ماڈل وصیت نامہ یہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، یہ ہر شخص اپنے پاس رکھے۔ اور اتنا اور بتا دوں وصیت نامے کے سلسلے میں کہ وصیت نامہ کوئی ساکت اور جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو روزانہ تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بس لکھ دیا کہ جناب ہماری 15 سال کی نماز قضائیں پڑھوا دی جائیں، نہیں، جب وصیت نامہ آپ نے لکھا ہے تو آپ کو خود پڑھ کے جانی ہے چیز۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وصیت نامہ تو روز تبدیل ہوگا کہ جناب اتنی نمازیں تھیں میری، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی۔ اس کے اندر وہ کوشش کریں کہ پینسل سے آپ مارکنگ کریں اس میں۔ اتنا اور بتا دوں کہ اتنی ضروری اس کی تاکید ہے وصیت نامے کی کہ پیغمبر اسلام یہ فرما گے کہ جو شخص بھی وصیت کر کے جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ بغیر وصیت کے جانے والا شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھی سے اچھی وصیت کر کے جائیں، جبکہ قرآن کے اندر آیت ہے بالمعروف، اچھی وصیت کر کے جاؤ۔ بلکہ یہاں تک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی وصیت کر کے نہ گیا تو اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ معصومین کا فرمان ہے کہ وہ بغیر شفاعت کے ہی رہے گا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس نے اچھی وصیت نہ کی۔ اور علماء نے اس سلسلے میں ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت پر ہی فقط بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائیے، خود بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خرمے کا ایک ڈھیر راہ خدا میں صدقہ کیا جائے۔ خوب ایک پورا ڈھیر لگا ہوا تھا اور صدقہ ہو رہا تھا، اور آخر میں خرمے کا ایک دانہ بچا رہ گیا۔ پیغمبر اسلام آئے اور کہا کہ یہ خرمے کا یہ دانہ اگر اس شخص اپنی زندگی میں ایک دانہ بھی دے جاتا تو اس پورے خرمے کے ڈھیر کو بعد وفات تقسیم کرنے سے بہتر تھا۔ انسان خود سے کر کے جائے بنسبت اس بات کے کہ وہ انتظار کرے کہ اس کے برا تھا اور آنے والے لوگ اس کے ان تمام امور کو انجام دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو بھی گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا، دیکھیے یہ 1/3 حصے کی وصیت اپنے مال میں سے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سارے افراد یقیناً ایسے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں کہ طبقاتی میراث موجود ہونے کی وجہ سے ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں اور وہ واقعی ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں۔ ویسے تو مرنے والے کی جو اولاد ہے، والدین یا بہن بھائی، ان تک بعض اوقات حصے جاتے ہیں، لیکن کچھ رشتہ دار اور بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو 1/3 حصہ میں سے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جانا، یہ شاید اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہو کہ دیگر آپ جو نیک اعمال انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان رشتہ داروں کے بھی کا بھی آپ کو خیال کرنا۔ البتہ اگر رشتہ داروں کے ایسے رشتہ دار کے جن کو آپ کے میراث میں سے کچھ نہیں ملنا، تو پھر پورا 1/3 ان کے نام نہ کر کے جائیے۔ علماء نے لکھا کہ پھر 1/4 ان کے نام کریں تاکہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار جن کو میراث جا رہی ہے وہ ملول خاطر نہ، ان کو تکلیف نہ پہنچے کہ بھائی اچھا خاصا مال تو ان کے پاس چلا گیا۔ تو 1/3 کے بجائے 1/4 حصے کی وصیت کریں۔ اچھا، اب آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو کہ ویسے تو وصیت نامے بہت آپ نے دیکھے ہوں، امام خمینی کا سیاسی وصیت نامہ کتنا مشہور، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا وصیت نامہ اگر کبھی آپ دیکھیں،
مولا نے, آپ کو معلوم ہے کہ مولا نے ایک وصیت آپ لوگوں سے بھی کی. ہم جو سب افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, میں مولا کی ایک وصیت آپ لوگوں کے نام سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو حسن حسین, اور میری تم دونوں سے وصیت ہے, میرے دیگر بیٹوں سے میری یہ وصیت ہے, میری تمام رشتہ داروں سے یہ وصیت ہے, اور تاریخ کے طویل ترین ادوار میں جہاں جہاں تک میرا یہ خط جائے ان سب کو میری وصیت ہے کہ اے لوگوں تقوی سے کام لو, گناہوں کو انجام نہ دو. یہ ایسے ہی گویا کہ مولا آپ سے براہ راست جیسے آ کر کہہ رہے ہوں کہ اے لوگوں گناہ نہ کرو, میں تم سے وصیت کرتا ہوں, اور اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا دیکھیے وصیت نامے میں انسان اہم ترین چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. سونے جاگنے کی صحیح ٹائمنگ مقرر کرو, کھانے پینے کی صحیح ٹائمنگ مقرر کرو, اپنی عبادت کے لیے صحیح ٹائمنگ مقرر کرو. مدرسے آنا جانا ہے تو اس کے اندر بھی نظم و ضبط سے کام لو. اگر کبھی کوئی چیزوں کی پابندی آپ سے کروائی جا رہی ہے تو آپ اس میں نظم و ضبط سے کام لیں. مولا کی وصیت میں سے یہ کہ اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. اچھا, مولا نے وصیت جو کی ہے, اور مولا کیوں وصیت نہ کرتے؟ انا و علی ابو الامہ, جو رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. تو ایک باپ جب اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے تو ہم بھی ان کی امت میں ہونے کے حوالے سے ان کی اولاد کی طرف سے, تو ہم تک بھی یہ بات آئی. اور پھر مولا نے ایک وصیت میں ایک چیز اور کہی, وصلاح ذات بینکم, اے لوگوں, اے میرے بیٹو, معاشرے سے کدورتوں اور نفرتوں کے خاتمے کی کوشش کرو. یہ میری تم سے وصیت ہے کہ معاشرے سے کدورتوں اور نفرتوں کے خاتمے کی کوشش کرو. اور مولا کی اس وصیت نامے میں یہ جو آپ نے ابھی سنا ہے, اس کے اندر خاص طور پر نمازوں کا بڑا تذکرہ آیا ہے. اس کے اندر اس وصیت نامے کے اندر روزے کا تذکرہ آیا ہے, جہاد کا تذکرہ آیا ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ آیا ہے. اچھا, اب ایک بات, یہ وصیت نامے کی حد تک تو بات مکمل ہوئی. اتنا ہی بات اور بیان کر دی جائے کہ جب بھی کبھی ظاہر آثار موت نمودار ہوں گے, جب آثار موت نمودار ہوں گے تو اس وقت کچھ چیزوں کی انجام دہی واجب ہو جاتی ہے. حقوق العباد وہ آپ کے ذمے آ جائیں گے. کچھ حقوق اللہ ہیں ان کی آپ کو وصیتیں کرنی پڑیں گی. لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرنا پڑیں گی. یہ سب چیزیں جن کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو کہا کہ آثار موت نمودار ہو جائیں, تو کیا کسی شخص کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے؟ یہ ایک بڑی عام بات ہے. اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کا آگے کی کسی نشست میں کریں گے کہ جس میں ائمہ نے کس طریقے سے اپنی موت کی اطلاع دی تھی. لیکن کیا عام اشخاص بھی, ان کو بھی کچھ یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے؟ اچھا, اب بہت سارے ہمیں تاریخی واقعات ایسے ملتے ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی. شہید دست غیب شیرازی, جس وقت شہید دست غیب شیرازی شہید ہوئے ہیں, اس سے ایک دن پہلے جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, یعنی بلکہ اسی دن جس دن نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, ان کے ساتھ ان کے تقریباً 11 باڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ تھے. جب گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت ان کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ ان کی طبیعت ویسی نہیں ہے نارمل جس طریقے سے ہوتی. کہا کہ بابا جان آپ کی طبیعت کیسی؟ بس صرف ایک جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلے. جب اس گلی کے اندر داخل ہوئے جہاں پر ایک لڑکی جس کا نام گوہر تھا, جسم پر بم باندھے ہوئے تھی, اور ایک گھر سے پانی مانگ کے پی رہی تھی, جیسے ہی دست غیب شیرازی گلی میں داخل ہوئے, ایک دم سے ان کی طرف لپٹ کر آئی, اپنے جسم سے بم کو اس نے اڑا لیا. شہید دست غیب شیرازی کے ساتھ ان کے 11 باڈی گارڈ وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا شہید کو کہ جس وقت وہ نکل رہے تھے ایک عجیب کیفیت تھی جو ان کے بیٹے نے دریافت کی, اور اس وقت کلمہ استرجاع انہوں نے پڑھا تھا کہ ہم خدائی کی طرف سے آئے اور وہیں لوٹ کر جانا. اور پھر وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس کے بعد شہید دست غیب شیرازی اپنے رشتے داروں کے خواب میں آئے تھے اور بہت خوش و خرم جنت میں, اور ان سے کہہ رہے تھے کہ میں جسم کے کچھ ٹکڑے فلاں دیوار کے اندر چپکے ہوئے ہیں, ان کو غسل وغیرہ دے کر میری قبر میں ساتھ دفن کر دیا جائے. پھر وہ تمام رشتے دار آئے مختلف, اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور پھر شہید کی ہدایت کے اوپر عمل کیا. یہ تو علماء کی بات تھی. کچھ عام لوگوں کے بھی واقعات ایسے ملتے ہیں, جیسے کہ ایک واقعہ میں نے جو نیم ام روات گروپ میں پچھلی دفعہ پیش
کیا تھا، لیکن وہ سب کے لیے ہی ہے اور ہمارے اس موضوع سے متعلق بھی ہو جاتا ہے۔ شیراز کے ایک نماز جمعہ ایک امام جمعہ ایسا واقعہ ملتا ہے جو آیت اللہ تہرانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشہد جا رہے تھے امام رضا کی زیارت کے لیے۔ رستے میں انہوں نے ایک شخص کو لفٹ دی جو بالکل ایک دیہاتی ٹائپ کا تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رستے میں جب کسی جگہ کھانے کے لیے اترے ہوٹل میں تو اس شخص نے کہا نہیں میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس نے اپنا ایک رومال نکالا، اس میں سے ایک روٹی نکالی، اس کے ساتھ کچھ کشمشیں تھیں وہ کھائیں۔ یہ شیراز کے جو امام جمعہ تھے یہ بھی اس شخص کے ساتھ رہ گئے اور ان کے دیگر دوست ہوٹل میں چلے گئے، ان کے ساتھ انہوں نے بھی یہ چیز کھائی۔ اب انہوں نے کہا جاؤ ذرا اپنے دوستوں کو جا کے دیکھو جو ہوٹل میں کھا رہے ہیں۔ جب وہ شخص وہ امام جمعہ گئے ہوٹل میں تو دیکھا ان کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ان لوگوں کو دیکھ کے جو ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے ان کے دوست، اور بہت مزے لے کے کھانا کھا رہے تھے۔ جو ان کے ہاتھوں انہوں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ جس کے اندر وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ پلیٹ پوری خون اور غلاظتوں سے بھری ہوئی، خون اور غلاظتیں، اور بہت مزے، ان کے ہاتھوں پر بھی غلاظتیں اور خون لگا ہوا ہے، ان کے ہونٹوں پہ بھی غلاظتیں اور خون لگا ہوا ہے، اور بڑے مزے لے کے کھا رہے ہیں۔ یہ گھبرائے اس شخص کے پاس واپس آئے، کہا کہ یہ کیا واقعہ میں نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مال حرام اور مال مشکوک کی اصل اور حقیقی شکل وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ اور واقعی انسان جب بھی بازار کی چیزیں کھانے سے اجتناب، بہرحال لیکن ایسا زندگی میں رچ بس گئی ہیں یہ چیزیں، تو بہرحال ان کے پاس آئے۔ پھر جب سفر میں دوبارہ وہ دیہاتی شخص آگے بڑھا تو اس نے دوران سفر شیراز کے امام جمعہ سے کہا کہ کل میں مر جاؤں گا، اور یہ ایک لفافہ ان کو دیا کہ اس کے اندر کچھ پیسے ہیں، اس کو میرے غسل اور کفن دفن کے اوپر خرچ کر دینا۔ انہوں نے بہرحال وہ چیزیں لی۔ اگلے دن سب لوگ جب اس سے ملاقات کے لیے اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ قبلہ رخ ہو کے وہ جانے اپنی کے سپرد کر چکا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی کے مال سے بہرحال غسل کفن دفن کیا، اور وہ شیراز کے نماز جمعہ حیران رہ گئے کہ اس سب سے بالکل بے نہیں اتنے ہی پیسے دیے تھے، ایک پیسہ بھی اس میں سے بچا نہیں، اور سارے پیسے اس کے اوپر خرچ ہو گئے۔ تو کس طریقے سے ایک عام شخص تھا اس کو بھی کچھ ایسے آثار موت نمودار ہو جاتے ہیں کہ بہرحال مرنے والے کو یہ چیز پتہ چل سکتی۔ اب آثار موت کبھی بھی اگر نمودار ہو جائے، اور اب اس کیفیت کے اوپر اب آ جاتے ہیں کہ جس کو نزا کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ نزا وہ جان نکلنے کی وہ کیفیت میں انسان بیماری کے بعد گرفتار ہو گیا اور وہ وقت بالآخر آ گیا۔ اس کو حالت احتضار بھی کہا جاتا ہے، جان کنی کی کیفیت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کو نزا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو سکرات موت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے سکرات اور نزا کی کیفیت کہ مولائے کائنات کو بھی اس کی ساری زندگی فکر لگی رہی۔ جب پیغمبر اسلام نے مولا سے کہا تھا کہ علی وہ دن کیسا ہوگا کہ جب میری امت کا ایک ظالم ترین شخص تمہاری داڑھی کو خون سے سیراب کرے گا، تو بجائے اس کے کہ مولا کوئی پریشان ہوتے، پہلا سوال فقط یہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین اور ایمان سلامت رہے گا؟ کوئی اور چیز نہیں پوچھی۔ رسول نے کہا ہاں تمہارا دین ایمان سلامت رہے گا۔ کہا کہ صرف مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس جملے کو ادا کرنے کے بعد مولا کائنات نے ساری زندگی کبھی اپنی داڑھی میں تیزاب نہیں کیا۔ کہا کہ پیغمبر اسلام نے خبر دی گئی، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب میری داڑھی میرے خون سے سیراب ہوگی۔ اور ایران کے ایک مشہور گزرے ہیں عالم آقا شیرازی، عبد اللہ شیرازی، ان کے پاس جب بھی کوئی زائرین جاتے تھے اور دعا کے لیے کوئی فرمائش کرتے تھے یا کچھ کہتے تھے، کوئی چیز آپ کہیں تو وہاں سے مشاہد مقدسہ اور عطبات عالیہ کی زیارت سے ہم کوئی چیز آپ کے لیے لیتے آئیں، تو یہ فقط کہتے تھے کہ جب بھی تم مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاؤ میری فقط تم سے ایک درخواست ہے کہ وہاں جا کر فقط یہ دعا کرنا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، میرا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ یہ اتنی عام ترین دعا۔ جب بھی علامہ مجلسی بھی آپ کہتے تھے بار بار کہ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ بہت سارے گناہ جن کے متعلق پتہ نہیں ہے وہ چھپا لیے گئے، وہ گناہ جن سے توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے۔ توفیق توبہ مرنے سے پہلے جب توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ کون سے گناہوں سے توفیق توبہ سلب ہوتی ہے، اس وجہ سے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھا، وہ پیغمبر اسلام بھی یہی بات بیان فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اصل ساری زندگی ہم نے کیسے گزاری، اس کو نہ دیکھیے، الاعتبار بالخواتیم،
دیکھا جائے گا کہ آپ کی اینڈنگ کیسے ہو رہی. اصل چیز یہ مولا بھی جب جا رہے تھے نا, اتفاق سے آج ویسی باتیں ہو رہی ہیں, مرحلے وار کیفیات کا تذکرہ تو شاید اگلی نشست میں آ پائے, جب ہم بالکل براہ راست سکرات موت کی کیفیات سے شروع کریں گے کہ مرحلے وار اس وقت ہوتا کیا ہے. مولا جس وقت جا رہے تھے 19 رمضان کو اپنی بیٹی کے گھر سے, تو اس وقت جو ایک رات پہلے جو افطار کیا تھا تو صرف 3 لقمے میرے مولا نے کھائے تھے. بیٹی ام کلثوم نے کہا کہ بابا اتنے دن آپ نے مشقت کے ساتھ روزہ رکھا ہے, فقط 3 لقمے؟ کہاں ہے بیٹی, میں خالی پیٹ کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال خود جب مولا کائنات کا اپنا وقت نزا آیا تھا, ہم انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ائمہ نے اپنی اپنے نزا کی کیفیات میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی, علماء نے اپنی کیفیت نزا ان پر کیسی ہوئی ہے, عام لوگوں کے اوپر کیفیت نزا کیسی ہوتی ہے, اس پہ لوگوں نے کیا کیا کہا. مولا کا جب خود نزا کا وقت آیا تھا اور جان ملاقات پروردگار کے لیے روح ملاقات کرنا چاہتی تھی, اس وقت مولا نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا تھا ہاذا ابن امی رسول اللہ, ہاذا امی حمزہ, ہاذا اخی جعفر و ہاذا اصحاب رسول اللہ. مولا اپنی آنکھوں سے, جس پہ ہماری پوری گفتگو ہوگی کہ جب وقت اعتذار قریب آتا ہے تو تمام کے تمام ائمہ 14 معصومین اس وقت حاضر ہوتے ہیں. کہا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی رسول خدا ہیں, یہ میرے چچا حمزہ آ گئے ہیں, اور یہ میرے بھائی جعفر ہیں, یہ اصحاب رسول اللہ. اس کے بعد باری باری مولا نے سب کو سلام کیا. روایت میں تذکرہ یہ علماء نے ایک چیز لکھی ہے کہ دیکھیے جیسی فصل ہوئی تھی اس کے کاٹنے کا ویسے ہی وقت آ گیا تھا. ہم جب حالت اعتذار کی مختلف فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ نیک اور صالح افراد حالت نظام میں اپنے دوست کے پاس آ جائیں. نیک اور صالح دوست, تو یہ جو دوستی مولا نے جن افراد سے رکھی ہوئی تھی وہی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہوئی تھی. تو بہرحال اتنا اور بتا دیا جائے کہ جس پہ ہماری ویسے تو تفصیلی گفتگو آئندہ کا بھی آئے گی کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ ہر مرنے والے کے سرانے ضرور آتے ہیں. اس میں مومن اور منافق اور کافر کی بھی کوئی قید نہیں. کافر اور منافق ان کی حسرت و مایوسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, مومن مولا کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اچھا, اب علی ایک وقت میں کتنی جگہوں کے اوپر مومنین اپنی جان دیتے ہیں, مولا ہر ایک کے سرانے کیسے پہنچیں گے, یہ ایک بحث ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو تو آئندہ کریں گے, لیکن آج کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا لوگوں کے اوپر کیسے اپنے تصرفات رکھتے ہیں. علامہ محمد ہاشم زہرینی ان کی کتاب ہے المدینۃ المعاجز, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ دیکھیے مولا کی جو جب جنگ صفین ہوئی تھی حاکم شام سے, تو یہ جنگ 18 مہینے تک جاری رہی تھی, 1.5 سال تک, اور حاکم شام نے 25,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا تھا جو کہ پورے کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. جب مولا کے لشکر والوں نے دیکھا حاکم شام کی فوج کی یہ کیفیت تو تھوڑا سا خوفزدہ ہوئے. مولا نے کہا گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں, اس پورے لشکر سے میں اکیلا مقابلہ کروں. اور اس کے بعد پھر شیر خدا کی جب تلوار چلی ہے اور اس فوج کا جو حشر ہوا تو وہ جب حاکم شام کے پاس لوٹی پوٹی فوج واپس آئی تو حاکم شام دیکھ کر حیران رہ گیا. کہا کہ تمہارے کیا علی کا لشکر تم سے زیادہ تھا, تمہارے حشر کس نے کیا؟ کہا کہ ہم میں سے جس کو بھی نیزہ لگا ہے علی کا نیزہ لگا ہے, ہم میں جس کی تلوار لگی ہے علی کی تلوار لگی, ہمارے جو بھی زخمی ہوا ہے علی کے ہاتھوں ہوا ہے, ہمارا جو مقتول مارا گیا علی کے ہاتھوں مارا گیا. ہم نے علی کے اصحاب میں سے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں, نہ علی کے لشکریوں میں سے کسی کو دیکھا. ہر جگہ علی, جب بھی کتنے عرصے تک علی کی جو دشمنیاں پلتی ہیں, ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میرے رشتہ دار کو علی نے قتل کیا. تو ایک وقت میں علی, مقصد یہ واقعہ سنانے کا یہ تھا کہ مولا 25,000 کے لشکر پہ بھی ایک وقت میں تصرف رکھتے تھے. ہر شخص مولا کے ہاتھ سے قتل ہو رہا تھا اور زخمی ہو رہا تھا, اور ایک ہی وقت میں. اب علماء کی بحث ہے جس پہ ہم ابھی فی الحال نہیں جائیں گے کہ مولا اپنے جسم حقیقی کے ساتھ یہ سب کچھ چیزوں کا انجام دے رہے تھے,
یا ایک جسم مثالی کے ساتھ. جس طریقے سے سورج ہے جب وہ چمک رہا ہوتا ہے تو ایک وقت میں تمام پوری کائنات پوری دنیا کے اوپر اپنا احاطہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات نفس کلمہ الہیہ ہے، ایک وقت میں مکمل طور پر پوری کائنات کے اوپر بھی تصرف رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جب بھی وہ جو واقعہ ملتا ہے نا کہ جب اصحاب کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ علی ایک ہی رات میں 40 جگہوں کے اوپر مہمان تھے. ہر شخص آ کے کہتا تھا کل رات تو علی میرے یہاں مہمان تھے. اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کل رات کو علی ہم فرشتوں کے درمیان میں مہمان تھے. تو بہرحال اور مولا کائنات ہر مرنے والے کے سرانے آتے. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں کتاب مشارق الانوار کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ جب مولا متقیان کی شہادت ہو گئی تو امام حسن و حسین مولا کے جنازے کو لے کر کوفے سے نجف کی طرف چلے. مولا کے جنازہ کچھ اس انداز سے اٹھا تھا کہ اس کے پیچھے کے جو پائے تھے جنازے کے وہ امام حسن و حسین نے اٹھائے ہوئے تھے، اور آگے کے جو 2 پائے تھے وہ ہوا میں معلق تھے جسے جبریل اور میکائیل اٹھائے ہوئے تھے. جب مولا کا یہ جنازہ پہنچا نجف میں تو دیکھا کہ تیزی سے گھوڑ سوار چلتا ہوا آ رہا جس نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی. وہ گھوڑ سوار جنازے کے پاس آ کر رکا اور امام حسن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا تم حسن ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں حسن ہوں. کہا کہ کیا یہ ابو الائمہ حسین ہے؟ اس گھوڑ سوار نے کہا. امام حسن نے کہا ہاں یہ حکمت کا فرزادہ حسین ہے. کہا کہ جنازہ میرے حوالے کر دو، مولا کائنات کا جنازہ ہی میرے حوالے کر دو. امام حسن نے کہا نہیں، میرے بابا وصیت کر کے گئے تھے کہ سوائے جبریل کے اور خضر کے میرا جنازہ کسی کے حوالے نہ کرنا. لیکن آپ کون ہیں؟ اس وقت نقاب پوش نے اپنی نقاب پلٹی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو اسد اللہ الغالب مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے. اور کہا کہ بیٹے جب میں ہر مرنے والے کے جنازے پر حاضر ہوتا ہوں تو کیا اپنے جنازے پر حاضر نہ ہوں گا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کا وہ تصرف ہر شخص جو شخص بھی مرتا ہے. اور وہ بہت ہی مشہور حدیث وہ جو آپ نے حارث حمدانی کی سنی ہوگی، مولا کے وہ صحابی کے جو بے انتہا بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں سے دیکھنے سے بھی بہت زیادہ معذور ہو گئے تھے، آنکھوں سے دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے. مولا کے پاس آئے کہ مولا میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، اور آنکھیں بھی اتنی کمزور ہو گئی. تو اس وقت مولا نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ حارث حمدانی جو شخص بھی مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، اور تم مجھے حارث پورے سرات پر بھی دیکھو گے، اور تم مجھے جنت و دوزخ تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھو گے. وہاں میں اپنے ماننے والوں کو جب کبھی جہنم کے اندر دیکھوں گا تو جہنم سے کہوں گا کہ اس شخص کو نکال لے اپنے اندر سے کیونکہ یہ میرا ماننے والا تھا، اور میں اپنے مخالفین کو جہنم کے اندر داخل کروں گا. تو بہرحال دیکھیے یہ ایک ایسی بات تھی جس کا بھی میں نے بار بار تذکرہ کیا، حالت نزا کے اندر ایمان کی جو سلامتی، یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ ہماری شاید اگلی پوری نشست صرف اور صرف اسی کیفیت کے اوپر شاید ہو کہ مرتے وقت بھی ایمان ہاتھ سے نکلتا ہے. یہ اس کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، ہم 15-20 اعمال کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور تقریباً 25-30 ایسے اعمال ہوں گے کہ جو ہم آپ کو خدمت میں عرض کریں گے، جو کہ سب چیزیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ اعمال کو انجام دے لے تو وہ ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا. بالکل پرچہ آؤٹ ہوا ہے، اس کے جواب بھی بتا دیے گئے ہیں، اور صرف چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا. دیکھیے کبھی بھی اپنے ایمان موجودہ پہ مطمئن نہ رہیے، یہ میں آپ کو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ لکھا گیا ہے اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اور اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، کچھ نو مسلم عیسائیوں کے اسلام لانے کا واقعہ، جو کہ قید خانے میں تھے اور ان کے ساتھ ایک عراقی قیدی بھی تھا. 2 عیسائی تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عراقی قیدی ہے وہ قید خانے میں مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے. اچھا انہوں نے تھوڑی بہت عربی سیکھ لی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ قرآن کے اندر مثلا یہ آیتیں آتی تھیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں فوراً تمہاری دعا قبول کر لوں گا.
اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، یعنی اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں. اچھا اتنا میں بتا دوں کہ عیسائی مذہب میں براہ راست دعا مانگنے کا کوئی نظریہ نہیں. وہ جب بھی اپنے راہب کے پاس جاتے ہیں، پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، کنفیشن کرنا ہوتا ہے، اعتراف گناہ، اس کے لیے جو اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں، براہ راست خدا سے دعا مانگنے کا تصور نہیں. کہہ رہے تھے ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب میں ان کے مذہب میں یہ کیا ہے براہ راست دعا مانگنے کا. تو کہنے ایک دفعہ ایک ایسا قید پڑا کہ ہم بالکل جاں بلب ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، کوئی کھانا دینے والا ہمیں نہیں تھا، قید خانے میں نہ کھانا دینے والا تھا نہ پانی دینے والا تھا. جب بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، ہم نے تمام کوششیں کر کے دیکھی، سب بے سود ثابت ہوئی، تو سوچا کہ چلو محمد کے اس مذہب کے مطابق بھی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور پروردگار عالم سے براہ راست دعا کی کہ پروردگار تو ہمیں اس سے بچا دو. کہہ رہے ہیں ابھی ہماری دعا ختم ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو قید خانے کی دیوار تھی اس سے پانی رسنے لگا، صاف ٹھنڈا اور شفاف پانی. اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ہم نے سیر ہو کے پانی پیا، اور اسی وقت ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. ابھی ہمارے اس عراقی مسلمان قیدی کی طرف ہم نے اظہار بھی نہیں کیا تھا اس کا، کہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ اعمال انجام دیے اور اس کے بعد ایسا ہونے لگا ہے. مسلمان قیدی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مذہب بالکل ٹھیک ہے، میرا ہی مذہب غلط تھا، میں آج سے عیسائی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم نے تو خود اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا. اس نے کہا نہیں میں اس بات کو نہیں مان سکتا، بس میں آج سے عیسائی ہو رہا ہوں، تم لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم لوگ رہا ہو گئے، وہ مسلمان قیدی بھی رہا ہو گیا. آج ہم مراکش کے ایک دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم نے معلومات حاصل کی. وہ ہمارا مسلمان جو قیدی دوست تھا وہ آج کل عیسائی ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان موجودہ کے اوپر اس کا شکر مسلسل ادا کرتے رہنا، جس کا میں ایک بتاؤں گا کہ سوء خاتمہ سے بچنے کا طریقہ ایمان موجودہ پر مسلسل شکر ہے جو کہ آپ کو اس سے بچائے گا. ایک طریقے میں یہ چیز بھی آئی، کیونکہ جب آپ شکر ادا کریں گے تو خدا اس چیز میں اور اضافہ کرے گا. تو اس سے ہم بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں اپنی ایمان موجودہ پہ شکر سے، اور پھر انجام اس کا خراب ہو سکتا ہے. اچھا اب اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بلعم باور کا واقعہ آپ کی خدمت میں بہت دن پہلے پیش کیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا عالم جس نے سب سے پہلے توحید پروردگار کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے وسیع یوشع بن نون کی مخالفت سے وہ بہرحال اس حد تک واصل جہنم ہوا کہ اس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور اس کو کتے سے مشابہت دی گئی. اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اس انداز سے اس نے مخالفت کی، یعنی پوری زندگی ایسی گزاری کہ تاریخ کے اندر پہلی کتاب توحید کے اوپر اسی نے لکھی تھی، بلعم باور. لیکن انجام کیا ہوا کہ قرآن کی آیت اس کی مذمت کے اندر نازل ہو گئی. کیوں کہ حضرت عیسیٰ کے وسیع یوشع بن نون واو نون، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی گزرے نا، ملک فیروز خان نون، جن کی بیوی کو لیڈی نون کہا جاتا تھا، اور جب انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی تو انگریزی اخبارات نے ہیڈنگ لگائی تھی لیڈی آفٹر نون. تو بہرحال تو اس سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ بہرحال یوشع بن نون کی مخالفت سے ان کو یہ چیز اس کا یہ انجام اس شخص کا ہوا. تو بہرحال اب آ جائیے سکرات موت. صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، بہت کم اگرچہ وقت ہے، اور آج سکرات موت سمجھیں شروع ہی نہیں ہو پائے گا، اور اگلی دفعہ سے ذرا گفتگو میں دلچسپی پیدا ہوگی. آج کچھ ضروری امور یہ والے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھے. اب اگلی دفعہ سے ہم مرحلے وار سکرات کی کیفیت بیان کریں گے. سکرات، سین کاف رے الف تے، قرآن کے اندر بھی اس کے متعلق آیت آئی وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتُ فِيهِ تَحِيدُ، جو کہ سورۃ قاف کی ایک آیت ہے کہ جب سکرات، اور یہ حق ہے یہ بات کہ سکرات کی کیفیت تم پہ ضرور طاری ہوگی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم فرار اختیار کیا کرتے. قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا نا، جس کا ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے، اس وقت بھی ایک کیفیت بیان ہوئی ہے، اس کا نام ہے سکرہ. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ، جو قرآن کی آیت ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اچھا اس کے اندر بھی دیکھیے لفظ سکرہ آیا ہے. جب قیامت کے دن اے رسول
جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ لوگ مدہوش تم کو محسوس ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے نشے میں ہوں، وما ہوں گے سکارا، لیکن یہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا عقل بالکل سلامت رہے گی اس وقت، وہ اس وقت عذاب ہوگا اتنا شدید ہوگا کہ لوگ تھوڑے سے بوکھلا جائیں گے۔ البتہ قیامت کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے جس وقت یہ سب زمین و آسمان تو بالا ہو رہے ہوں گے، اس وقت ایک دہشت اور خوفناکی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی، اس سے بچنے کا بھی ایک عمل ہے۔ وہ جو ہم بیان کریں گے قیامت کے موضوع کے پر جب پہنچیں گے اس وقت یہ آیت کہ اس وقت جو بھی درود محمد علیہ محمد سے زیادہ پڑھ رہا ہوگا وہ اس کیفیت سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے مولا یہ بھی بیان کرتے تھے کہ اس وقت کچھ ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں سکرات کے وقت کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کچھ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور لیکن اس وقت گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن اللہ لا تبصرون، ہم اس موت کے وقت اتنا زیادہ اپنے بندے سے قریب ہوتے ہیں، پروردگار کہتا ہے، جس کو تم دیکھ نہیں پاتے۔ پروردگار اس وقت مکمل، جب ساری زندگی اس نے آپ کی اتنی ناز برداری کی ہے تو مرتے وقت اس وقت جو الطاف الہی کے نمونے دیکھنے میں ملتے ہیں، تو یہ بھی کیفیات ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ اسی وقت وہ جب الطاف الہی کے نمونے مرتے وقت سکرات کے وقت دیکھتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے بعد واپس جسم میں آنا چاہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جا کر بتائے کہ میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی، لیکن بہرحال اس کو روک دیا جاتا ہے، جو کہ مسئلہ سے پروردگار ہے۔ اچھا، مولا کا آپ نے سنا کہ مولا سکرات کے وقت کیا کہہ رہے، پیغمبر اسلام بھی سکرات کے وقت کچھ کہہ رہے۔ میں بھی کیفیات میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان بنے گا، آج ہلکی پھلکی سے سمجھنے کے لحاظ سے گفتگو رہی ہے ہماری۔ بحر الانوار کی 6 جلد میں پیغمبر اسلام نے کا حالت احتضار بیان ہوا، اس میں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے رسول خدا نے بیان کیا کہ بیٹی، میں قیامت میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے لیے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ میری امت کو جہنم سے نجات دے۔ یہ پیغمبر اسلام، دیکھیے اس وقت بھی پیغمبر اسلام کو حالت احتضار میں بھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اس وقت خود طاری تھی، اس وقت بھی صرف اور صرف ہماری فکر تھی، تو کچھ تو ہمیں بھی پیغمبر اسلام کی کچھ فکر کرنی چاہیے کہ جب آئمہ اور پیغمبر اتنا زیادہ ہماری فکر کے اندر اگر ڈوبے رہتے تھے تو ان کی نافرمانی تو کم سے کم نہ کریں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی بات بیان کرتے تھے کہ لا تہاونوا بصلاتک فإن النبی قال عند موته لیس منی من استخف بصلاتہ۔ امام فرماتے ہیں کہ لا تہاونوا بصلاتک، دیکھو نماز کو کبھی بھی خفیف مت سمجھنا، بہت ہلکا مت سمجھنا۔ فإن النبی قال عند موته، کہ پیغمبر اسلام موت کے وقت یہ فرما رہے تھے لیس منی، اس وقت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، من استخف بصلاتہ، جو نماز کو خفیف سمجھے۔ نماز کو خفیف سمجھنے کے متعلق جو ان جملوں کی تفسیر ہے جو ائمہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا نہ کرنا، یعنی ہمیں کوئی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی اطمینان سے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یہاں تک کہ 4، 5، 6 بج جائیں اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں زہرین، یہ بھی اسی کے اندر چیز آتی۔ پھر آگے امام نے فرمایا لیسا منی، یہ بھی پیغمبر نے کہا، ومن شرب المسکر، جو شخص شراب پیتا، لا یرد علی الحوض، وہ شخص کبھی بھی حوض کوثر کے کنارے نہیں پہنچے گا جو 2 کام انجام دے گا، لا واللہ، نہیں خدا کی قسم نہیں پہنچ سکے گا، یعنی جو بھی نماز کو اہمیت نہ دے۔ اور خود چھٹے امام کا بھی جب حالت احتضار کا وقت قریب آیا تھا تو چھٹے امام نے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے ان میں حمیدہ سے کہ میرے تمام رشتہ داروں کو بلا کر لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے رشتہ دار امام کے پاس آ کے جمع ہو گئے
تو امام نے ان سے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک ہرگز پہنچے گی نہیں جو شخص نماز کو خفیف سمجھے. اس لیے یہ اتنا ایک اہم ترین ہے نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنا. یہ روحانیت میں اتنا زیادہ دخیل ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ارادہ ہے کہ پورا ایک درس عنوان کے اوپر لیا جائے. اتنا اہم ترین چیز ہے کہ بلا وجہ اتنا زیادہ دیر کرنا. اور باقاعدہ بہت سے صالحین کا نہیں بلکہ آج کی حد تک ہم یہیں پر گفتگو روکتے ہیں.